السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، وفاقی تعلق اسلام آباد سے 3 روز پہلے ایک نوجوان جس کو اغوا کیا گیا گھر کے باہر سے F6 سے، جس کے بعد اب اس کی لاش مل گئی اور جو ملزمان ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک لڑکی جو ہے مرکزی ملزم کے طور پر پکڑی گئی ہے۔ ایک پوری سیریز تھی جناب، یہ پہلا اس کا کہنے شکار تھا، 2 لوگ اور بھی اس کے ٹارگٹ پہ تھے۔ یہ پورا معاملہ ہے کیا، لڑکی نے کیوں ان کو مرڈر کیا، اس نوجوان کو جو ان کا سابقہ دوست بھی ہے کیوں مارا، اور جو دیگر نوجوان ہیں 2 وہ کون تھے، ان کو کیوں مارا جانا تھا، اس پر بات کر لیں گے۔ اور سیکنڈلی اس میں کہہ لیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے، جو ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اسلام آباد سیف سٹی، اسلام آباد کو پاکستان کا محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے، اور ریڈ زون اور اس کے اطراف میں جو علاقے ہیں، تو خصوصاً جو وہ سیکٹرز ہیں کیونکہ وہاں پر ڈفرینٹ جو ڈپلومیٹس ہیں، ڈفرینٹ جو سرکاری افسران ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں، پولیس کی پیٹرولنگ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے سیف سٹی ہے جناب۔ کوئی بھی گاڈ فاربڈ اگر واقعہ ہوتا ہے تو اتنے کیمراز اسلام آباد کے انسٹال ہیں کہ ود ان نو ٹائم ہم ان ملزمان کو، جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوگا، جس بھی نوعیت کا واقعہ ہوگا، ہم اس کو ٹریس کر لیں گے۔ اب یہ پورا معاملہ ہوتا کیسے ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میں مرکزی جو کردار ہے، مہنور نامی لڑکی ہے، جس کا 3 یہ دوستوں کا ایک سرکل ہے، جس میں فاروق بھی ہے، جس میں ایک احسن ہے، اور ساتھ میں ایک کاشف ہے۔ ان تینوں کی بڑی کہہ لیں دوستی ہے۔ اس دوستی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بھی اس ٹائم مارکیٹ میں ہیں، جس طرح آج کل نوجوان اور ایک بے راہ روی کا شکار ہیں، اور جو ایک بگاڑ ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں اس کیس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آن دا ادر سائڈ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی بھی وائرل ہیں کہ لڑکی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، کچھ ویڈیوز، کچھ اس طرح کا کانٹینٹ ان کے پاس موجود تھا۔ اب جو پولیس کی فائنڈنگ ہے وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پولیس بتاتی ہے کہ تینوں یہ چاروں جو ہے دوست تھے، اور ان میں سے ایک نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر رکھا تھا لیکن وہ پورا نہیں ہوا۔ لیکن جو تعلقات کے بارے میں بھی بہت سی اس طرح کی پولیس کی جو فائنڈنگ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تینوں نوجوانوں سے اس لڑکی کے تعلقات بھی تھے اور دوستی بھی تھی۔ اب جناب یہ ان کے تعلق بگڑتا ہے، ریلیشن ذرا کم ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس لڑکی کا ایک نیا دوست بنتا ہے جس کا نام سیف اللہ ہے، جو کہ خیبر پختونخوا پولیس میں ایک کانسٹیبل ہے، اس کا والد وہاں پہ DSP ہے۔ اور اس لڑکی نے ان تینوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا کہ ماضی میرے دوست ہیں، کچھ وعدے وعیدیں کی ہوں گی، یا پھر یہاں سے اس بیانیے کو بھی تقویت ملتی ہے، اس لڑکی کا اس سٹانس کو بھی تقویت ملتی ہے کہ کانٹینٹ ان میں سے کسی کے پاس اس نوعیت کا تھا کہ لڑکی نے سوچا کہ ان کو تینوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ پہلا وکٹم جناب بنتا ہے فاروق افضل۔ اس کو اغوا کیا جاتا ہے، پورے اسلام آباد سیف سٹی 15 پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ بریچ کرتے ہوئے وہاں تک چلے جاتے ہیں، اس کو جا کر مار دیتے ہیں، سر پر اس کے ایک ہیوی قسم کی انجری ہوتی ہے۔ اب جب جناب اس فاروق کا موبائل جو ہے پولیس اس کو ٹریس کرتی ہے، اس کا جو ڈیٹا نکالتی ہے کہ کس کس سے رابطے میں تھا، تو اس سے جناب اس مہنور کا نمبر ملتا ہے۔ اس مہنور کو بلایا جاتا ہے، جی آپ ثوابی کیا لینے چلی گئیں اس ٹائم میں؟ تو بتاتی ہیں جناب میری والدہ جو ہے بیمار تھی، ان کا کولیسٹرول کا کوئی مسئلہ تھا، اور کچھ دیر بعد پولیس اپنے جو حربے ہیں وہ استعمال کرتی ہے، جو ایک کہہ لیں کسی بھی ملزم کو اس سے واقعے کے بارے میں پوچھنے کے لیے انویسٹیگیشن کے جو استعمال ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ لڑکی اس پورے واقعے کا اعتراف کر لیتی ہے، بتاتی ہے جی اس کو جی ہم نے ہی مارا ہے، اور یہ سیف اللہ میرے ساتھ تھا، اور اس کو سوات سے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ساتھ ساتھ لڑکی یہ بھی اعتراف کرتی ہے کہ اب اگلا جو نشانہ تھے وہ احسن بھٹا اور کاشف تھے۔ اب یہ دونوں بچ گئے ہیں، اور اب لڑکی جو ہے وہ گرفتار ہے، اور دیگر جو اس کے ساتھ جو ملزمان ہیں ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لیکن اس پورے واقعے سے جو کہہ لیں کہ ایک بے راہ روی اور ایک کہہ لیں کہ جو ہماری سوسائٹی کا جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ بہت سی ڈراماز موویز دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کرائم کریں گے بچ جائیں گے، اور شاید کوئی ہمیں پکڑ نہیں پائے گا، یا شاید ہم پریکاشنز ساری لے لیں گے، یا جذبات میں آ کے، یا آپ کے پاس اس طرح سے معلومات نہیں ہیں گاڈ فاربڈ کہ آپ اس طرح کا کوئی اگر واقعہ کر بیٹھتے کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا، تو آپ نے پکڑے تو جانا ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ ویسے بھی ماضی میں بھی ہم سنتے تھے کہ قتل جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو قاتل ہو بچتا نہیں ہے، اندھا قتل بھی ہو کہیں نہ کہیں نرگے میں آ جاتا ہے۔ تو اب چلیں سیف سٹی فوری طور پر بچے کی جان تو نہیں بچا پائی، اور یا اس کو کہنے اس کو حفاظت تو نہیں دے پائی۔ اس میں جناب فیملی کو پولیس اور کچھ سفارشیں بھی کروانا پڑ گئیں، محسن نقوی صاحب تک جانا پڑ گیا کہ جناب سفارش کریں ہمارے بچے کے قاتل ڈھونڈیں۔ تو لاش اس کی مل گئی جناب، جو کہ لڑکی نے خود جا کے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہاں ہم نے موٹر وے سے اتار کے ہم نے اس کے نیچے پھینک دیا تھا، وہیں سے جا کے اس کی لاش جو اس کو ریکور کیا گیا۔ لیکن آن دا ادر سائڈ دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ود ان 24 آورس اس پورے کیس کو ریزالو بھی کر دیا۔ ایک جان چلی گئی لیکن کیس جو ہے وہ ریزالو ہو گیا۔ اب یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو پولیس کی فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ چاروں پہلے آپس میں دوست تھے، اور اس دوستی کی جو کہہ لیں کہ کچھ حدود اور قیود جو ہے وہ بہت زیادہ تھیں، اور وہ ایک وجہ بنی، اور ان میں سے کچھ نے کچھ شادی اور اس طرح کی جو ہے پرومسز بھی کر رکھے تھے۔ لیکن جب ایک اس طرح کا فرینڈ سرکل اور وہ اس لیول تک جا چکا ہو تو وہاں پھر جو یہ والے وعدہ ہے وہ پورا ہوتا شاید نظر آتا نہیں تھا، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ تو ان دی اینڈ یہی ہے کہ سوسائٹی میں
ایک بہت ساری چیزیں مطلب گمراہی کی جانب جا رہی ہیں، تو اس کو بہتر کرنے کی پیرنٹس کو اپنے بچوں کو جو دیکھنے کی، فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ.